بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غربت انسان کو اس قدر مجبور اور خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا اور اپنی حقیقت چھپانے کے لیے لاکھ جتن کرنے کے باوجود ندامت و شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ میں سوچتے سوچتے تھک گئی ہوں مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بعض باتیں انسان یوں ہی رواداری میں کہہ دیتا ہے جن کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اب فون پر ناصرہ جو کہ میری فرسٹ کزن ہے، ناصرہ نے اپنے گھر کے پانی کا رونا رویا کہ آج 4 دن ہو گئے پانی نہیں آ رہا، تو میں نے یوں ہی برسبیل تذکرہ کہہ دیا، ارے ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہ میرے گھر آ جائے۔ میاں صاحب دفتر سے دیر سے آ رہے ہیں، کیسے آ جاتی؟ مجھے عادت ہے روز نہانے کی، ایمان سے اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ اس نے مزید پریشانیاں گنوائیں۔ اوفو، رکشا کر کے آ جاتی، گھر دور ہی کتنا ہے، صرف ایک ہی بلاک کا تو فرق ہے۔ میں پان چباتے ہوئے خوش دلی سے باتیں بگھار رہی تھی۔ نہیں آپا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کہاں گھر سے نکلا جاتا ہے، کوئی گھر میں بڑا بوڑھا ہوتا تو بچے سپرد کر کے واقعی آ بھی جاتی۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں اطمینان سے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے کون سا ایسا کلک تھا، اس کے گھر میں بے شک سال بھر پانی نہ آتا میری بلا سے۔ ابھی میں فون کر کے بستر پر لیٹی اخبار ہی دیکھ رہی تھی کہ بچوں نے شور مچایا کہ ناصرہ خالہ آ گئیں۔ ارے کیسے آ گئیں؟ ابھی تو فون کر کے نپٹی ہوں، خواہ مخواہ ہی آ گئی۔ بچوں کے جھوٹ پر مجھے غصہ آ رہا تھا مگر سامنے ناصرہ کو دیکھ کر واقعی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ ہاتھ میں اپنے کپڑوں کا جوڑا پکڑے ہنستی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ آپ سے فون کر کے ہی فارغ ہوئی تھی کہ امی اور باجی آ گئیں، تب ان کو بٹھا کر میں فوراً ہی آ گئی۔ رکشہ بھی فوراً مل گیا۔ اچھا بیٹھو۔ میں نے تیزی سے جا کر غسل خانے کی ٹوٹی ہوئی چٹکنی لگائی، بند شاور کو سوئیوں سے کھولا، چکنا ڈونگا سرف سے دھویا، پیڑے ڈھونڈ کر رکھے، ٹوٹے ہوئے نل کو کپڑے سے باندھا۔ منٹوں میں اس ہنگامی صورتحال سے نمٹ کر میں نے ناصرہ سے کہا، جاؤ بھائی پہلے نہا لو۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نہاتے ہی تولیے کی فرمائش کرے گی اور اس فرمائش سے مجھے ہمیشہ کی چڑ ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے ایجاد کیا ہے، میں تو کتنے ہی خرید لوں کبھی مل کر نہیں دیتا۔ آج بھی یہی ہوا کہ ناصرہ کو غسل خانے میں بھیج کر ساری الماریاں ایک تولیے کے لیے کھوج ڈالی مگر وہ تو یوں غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ امی تولیہ کہیں نہیں ہے۔ سارے بچے علیحدہ یوں انکار میں سر ہلا رہے تھے کہ جیسے کبھی انہوں نے تولیے کی شکل ہی نہ دیکھی ہو۔ صبح تمہارے پاپا جس سے اپنے جوتے صاف کر کے گئے تھے وہی ڈھونڈ لو۔ تمہارے چاچا نے اپنی گاڑی بھی حسب عادت تولیے سے چمکائی ہوگی، وہ تولیہ کہاں ہے؟ صبح کھانے کی میز پر گری ہوئی چائے بھی تولیے سے صاف کی گئی تھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ بھابھی، وہ سب میلے تولیے میں نے میلے کپڑوں میں باندھ دیے تھے، آج دھوبن آئے گی نا؟ میری چھوٹی نند نے اس ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر دور کی کوڑی لائی۔ ٹھیک ہے، میلے کپڑوں میں سے کوئی قدرے صاف تولیہ نکالو۔ ناصرہ نہا کر تولیہ مانگے گی تو وہ کیا دوں گی؟ میں نے اپنی نند نوشین کو مشورہ دے کر کمرے میں قدم رکھا۔ ابھی کنگھا ڈھونڈنے کا سلسلہ بھی سر کرنا تھا کہ معلوم ہوا کہ ناصرہ تو نہائے بغیر ہی باہر آ گئی۔ ارے نہائی کیوں نہیں؟ میں نے اپنے اندرونی صدمات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ تولیہ ڈھونڈنے کی مشکلات میرے چہرے سے نہ پڑھ لے۔
अरे आपा, आपके गुसल खाने में नहाना तो बड़े दिल गुर्दे का काम है। दरवाज़ा एक झटके से आप ही आप खुल गया। चुटकनी लगाने की कोशिश की तो हाथ में आ गई। नल की टूटी खोली तो दूसरा नल खुल गया। बड़ी मुश्किल से अपना दुपट्टा ठोंस कर नल का पानी बंद किया। नासरा के चेहरे पर नदामत के आसार आ गए, जैसे ये नुकसानात उसी के तुफैल वजूद में आए हों। चलो कोई बात नहीं, मगर तुम बाल्टी भर के ही नहा लेती, मैंने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा। शायद नहा भी लेती, मगर जैसे ही मैंने पीढ़े पर बैठी वो खट से टूट गया। वज़न भी बहुत बढ़ गया है ना मेरा। वो मारे खजालत के आंखें नहीं मिला रही थी और मैं दिल ही दिल में हंस रही थी कि टूटे हुए पीढ़े के पैर को मैंने बच्चे की बबल गम से चिपका कर रखा था। बस अब चलूँगी मैं। वो खफ्त से हंसी और चलते वक्त बच्चों के हाथ में 50 का नोट अलग रखा कि जल्दी में कुछ ला नहीं सकी थी। और मैं उसके जाने के बाद ये सोच रही हूँ कि वो कहीं ये सब सूरत हाल जान कर तो पैसे नहीं दे गई कि टूटी हुई चीज़ों की मुरम्मत करवा लो। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप मेरे पेज पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।